السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 183، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں خطاب ایمان والوں سے ہے، اور اس میں روزے کی فرضیت پہ بات کی گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل ہو۔ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے خاندانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے ادارے میں کہیں پڑھاتے ہیں نا، تو جتنے ہم کنسیپچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں کلیئرٹی ہوتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ صرف ہم سے وہ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھتے، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہم سے اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل شیئر کرتے ہیں اور ان کا جواب چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ جو ٹیچر ان کو ان کی زندگی کے مسائل میں بھی ہیلپ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی گرومنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو ٹائم ماں کے ساتھ یا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ گھر میں گزارنا ہے، وہاں سے انہوں نے سیکھنا ہے، یا پھر انہوں نے استاد سے اپنے سیکھنا ہے۔ اب اگر استاد جو ہیں یا تو ان کی بہت ہی ٹنل سی ویژن ہو جائے، مثلا وہ سوچیں کہ میں آتی ہوں اور میں نے آ کے بس پڑھانا ہے اور پڑھا کے چلے جانا ہے، اس سے بھی نقصان ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دیا ہوا ہے، وہ جو آپ خیر کثیر اور اپنے لیے صدقہ جاریہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ آ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن آپ صرف اپنا سبجیکٹ پڑھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ دوسرا ایک استاد ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے اپنے اتنے مسائل ہوتے ہیں، ہمارا اپنا ایموشنل بیگیج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے مسائل کا بیگیج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم پڑھانے آتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچے پریشان ہیں، مجھے ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن ہم نا اپنے ہی ان چیزوں میں گھرے رہتے ہیں۔ دماغی طور پہ ہم نہ تو وہ سبجیکٹ اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں، اور فردر گرومنگ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں قرآن کا استاد بننے کے بعد یہ دیکھا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ جب بھی میں نے نا کسی کو سکھایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو واپس لوٹایا۔ یعنی آپ اگر یہ سوچیں کہ میرے تو بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ میری کلاس روم انوائرمنٹ میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بہت سے مسئلے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کروں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، وہ اسٹوڈنٹس گروم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں بتاؤں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے کچھ پڑھ رہی ہوں، مشورے کر رہی ہوں اور اس کو گائیڈ کر رہی ہوں، 2 دن بعد 4 دن بعد میرا اپنا بچہ ویسے ہی مسئلہ لے کے میرے پاس آ جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تیری شان ہے کہ آپ نے مجھے پہلے نا انٹرنشپ کروا دی، کہ میں نے کہیں پہ کسی کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور تیسرا استاد وہی ہوتا ہے بہترین، جو ہر وقت سیکھ رہا ہے اور وہ آگے سکھا رہا ہے، اور وہ انٹیگریٹیو اپروچ کے ساتھ چلتا ہے۔ انٹیگریٹیو اپروچ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا، ہم اس کو دین سے الگ نہ کریں، ہم یہ ڈیمارکیشن نہ دیں کہ سبجیکٹ الگ ہے، دین الگ ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک دین ہم کہتے ہیں اس لیے کہ دین مینز وے آف لائف۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو وے آف لائف بتانا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور ان کو ایک سلوشن بیسڈ اپروچ دینی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلا فرض ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ فرض عبادت جو ہوتی ہے اس کو ہم نے بھی نبھانا ہے، انلیس کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ہیلتھ چیلنج ہے، یا جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانی دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب وہ ایک مزاج آتا جا رہا ہے کہ دین کے معاملات کو بہت کیجولی لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے بارے میں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہائے روزے، ہائے کیسے پڑھائیں گے، ہائے بچوں پھر تو لگتا ہے زیادہ پڑھا نہیں جائے گا۔ ہائپ کریٹ ہونی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں۔
ہمارے پاس کم از کم کچھ بیسک کانسیپٹس ہونے چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں کہ روزہ آپ پہ فرض ہے. اگر آپ کے کوئی ایگزامز بھی آ گئے ہیں یا کوئی اور آپ کی کوئی ٹف روٹین چل رہی ہے, اس میں آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. ہمیں ٹیچر ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر بھی رمضان میں کی, یعنی کہ جنگ بدر جو تھی وہ رمضان میں ہوئی. اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنی اس روٹین کے مطابق تمام معاملات لے کر چل رہے ہوتے تھے. لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت نازک ہیں اور ذرا سا پریشر زیادہ پڑے تو وہ کلیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر وہ کلیپس کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف کا لوڈ تھوڑا کم کر دیں اور ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دیں, تاکہ یہ کہ وہ روزوں پہ فوکس کریں. اسی طرح ہم ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں. مثلاً یہ ہمارے کتنے مسکنسیپشنس ہیں روزوں کے بارے میں نا, کہ جیسے یہ کہ جی پتہ نہیں وہ 12 بجے کے بعد اگر آپ کو پیریڈز ہوئے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے, جبکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے, یا روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس میں کیا کیا کام کرتے ہیں. اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ صرف ایک ٹپ ڈیلی دے دیں اسٹوڈنٹس کو, ایک ٹپ ہو, یعنی آپ میں سے جس کا کمانڈ زیادہ ہے وہ ایک اپنا واٹس ایپ گروپ پہ ٹیچر جو ہیں وہ کوئی حدیث یا جو بھی بتانے والی بات ہے وہ اس میں ڈال دیں اس گروپ میں, اور پھر سارے لوگ اپنی اپنی کلاس میں بچوں کو کہیں اچھا چلو آج کی ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں روزے میں کیا کرنا ہے. چاہے وہ آپ کلاس کے شروع میں بتا دیں, کلاس کے اینڈ میں بتا دیں, اور باقی ٹائم اپنا پورا سبجیکٹ پڑھائیں. میں کیونکہ اس رمضان میں نا بہت سے کالجز میں جا رہی ہوں, اور مجھے ویسے بھی اوور آل کیونکہ میں کافی سالوں سے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور ینگسٹرز کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتی ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے وہ پیچھے آتے ہیں جب آپ ان کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں. ان کے اتنے چیلنجز ہیں, اتنے وہ پریشان ہوتے ہیں, اور مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے موقع کی مناسبت سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم نے بھی روزے رکھنے. ٹھیک, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی ہیلتھ ریزن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا, جیسے بچیاں ہماری ینگ کہیں گی کہ مجھے تو جیسے اب میرا منتھلی سائیکل ہے تو میں تو آج کل کچھ بھی نہیں کر رہی, تو پھر آپ وہاں پہ وہ حدیث بھی انہیں سنائیں گے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے اس پورے مہینے میں. اور اس میں پھر کیا ہے تقویٰ, ہم نے تقویٰ پہ کام کرنا ہے. تقویٰ کیا ہوگا؟ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اردو ٹرانسلیشن میں دیکھا جائے تو اللہ کا ڈر بتایا جاتا ہے, جب انگلش میں دیکھا جائے تو یوزلی اللہ کانشیسنیس بتایا جاتا ہے. تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنائے, اتنا الرٹ اور کانشیس ہو جائے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو ہم نے ایک محتاط زندگی گزارنی ہے. جو انسان بھی محتاط زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کو ہم عام ڈے ٹو ڈے ایگزامپل سے لے لیں. ایک شخص گاڑی چلاتا ہے, سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھتا ہے, ریش ڈرائیونگ کرتا ہے, اور وہ محتاط طریقے سے گاڑی نہیں چلا رہا, تو چانسز کیا ہیں؟ یا تو خود ایکسیڈنٹ کرے گا یا دوسرے کو مارے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں آپ کا والیٹ ہے, آپ اپنے پرس آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی ہیں, بہت رش ہے, اور آپ نے کاؤنٹر پہ آرام سے پرس رکھ دیا, اس میں آپ کے پیسے بھی ہیں, فون ہیں, آپ محتاط نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ چوری ہو جائے گا. پھر آپ کسی اور کو بلیم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایگزامز کے لیے پڑھتا ہے, لیکن یہ کہ جب پیپر آتا ہے کویسچن ہی صحیح طرح سے نہیں پڑھتا, یہ بھی نہیں دیکھتا. کئی دفعہ وہ اتنا لمبا آنسر لکھ دیتا ہے, وہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور جو 10 نمبر کا سوال ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھتا. اور یہ باتیں اسٹوڈنٹ کو ہم کتنی دفعہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک تو سوال پڑھا کرو کہ مانگا کیا گیا ہے, پھر یہ بھی دیکھا کرو کہ اس کے نمبر کتنے ہیں, اس پہ کتنا میں نے انویسٹ کرنا ہے. تو محتاط نہیں ہوتا. یعنی ہم جس معاملے میں بھی محتاط نہیں ہوں گے تو کیا ہے, ہم اپنے لیے تباہی لائیں گے. اور یہاں پہ جو تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا بنانا کہ میں نے محتاط کیوں ہونا ہے, کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ایز اے ٹیچر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یعنی ہم نے پلانرز بنانے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہوتی ہیں, ہم نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں, ہم گھومتے پھرتے کر لیں, پرانے سے چھاپا لگا لیں, کسی اور نے کچھ لکھا تھا اسی کو آگے فارورڈ کر دیں, ہم وہ آنیسٹی کے ساتھ اپنا کام نہ کریں. کیا وہ رجسٹر نہیں ہو رہا؟
ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹیچرز کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے ہڈن کریکولم. اس پہ میں اکثر ورکشاپس کرواتی ہوتی ہوں اسکولز میں اور جہاں ٹیچرز جو اسٹاف ہوتا ہے. ہڈن کریکولم یہ ہوتا ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو 70% سے زیادہ ہے ہماری پرسنالٹی وہ انکانشیسلی اسٹوڈنٹس تک ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ ہمیں کہنا نہیں پڑتا. دیٹ از ہڈن کریکولم. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن ٹیچرز کا ہڈن کریکولم اسٹرانگ ہوتا ہے ان کے اسٹوڈنٹس آٹومیٹکلی گروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کا ہڈن کریکولم ویک ہوتا ہے آپ سامنے بے تحاشا اچھے نظر آئیں، بہت آپ کام کرتے نظر آئیں، لیکن آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں چیزیں آتی ہیں، اگر آپ وہ آنیسٹی سے نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس کبھی نہیں کریں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جو ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. یعنی رمضان ہمیں صرف یہی نہ سکھائے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ریچولس تو سارے کر رہے ہیں، الحمدللہ نمازیں امپروو کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق امپروو کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات اس میں بتائی گئی لعلکم تتقون، تقویٰ نہیں آ رہا، وہ کانشیسنس نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ امپروو نہیں ہو رہا، میری جو پروفیشنل گروتھ ہے وہ آگے نہیں جا رہی، میں بیلنس ورک ہوم بیلنس کے اوپر کام نہیں کر پا رہی کہ میں اسی طرح سے پریشان ہوں کہ جی کیا کروں، آج کل تو ورک لوڈ ہی زیادہ ہے، پھر وہ کوئی بات ہے پکوڑے بنانے ہیں اور سحری ہے اور افطاری ہے اور سارا کام کرنا ہے، اور سارا کام کرتے ہوئے پھر اپنا کالج کا کام بھی دیکھنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کا کام بھی دیکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہماری چلیں گی، یہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن جب ہم یہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں تو ہمارا وہ اس کو کہتے ہیں ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے. ایک تو انرجی لیول آپ کا بہت ہائی ہوتا ہے، یو آر سیلف موٹیویٹیڈ، نو بڈی ہیز ٹو پش یو. آپ کو پتہ ہے میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں اور میں نے اپنا بیسٹ اس میں ان پٹ اپنا دینا ہے، کیونکہ وہی چیز آپ کو گروم کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں کتنے بچوں کے پرابلم ہیں، روز ہمیں کوئی ایک چھپی ہوئی دوستی ملتی ہے، چھپا ہوا اکاؤنٹ ملتا ہے، چھپا ہوا فون ملتا ہے، چھپی ہوئی خواہشات ہیں، ماں باپ کچھ بتا رہے ہیں، بچے کچھ کر رہے ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ تقویٰ کی کمی ہے. لیکن جب ہم نے تقویٰ ایز اے ٹیچر خود نہیں پریکٹس کیا، ہم بھی ریچول کے طور پہ روزے رکھ رہے ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ریچول کے طور پہ کر رہے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی تقویٰ نہیں آئے گا. کتنا بڑا اپرچونٹی ہم مس کر رہے ہیں. ہم اگر اسٹوڈنٹس کو روز تقویٰ کے بارے میں ایک چیز بتانی شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیلیٹ بھی کر دیا نا، اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہو رہا ہے اور اس کا حساب تو دینا پڑے گا ہمیں، تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اچھا اس میں ڈر نہیں آنا چاہیے، اس میں ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، اور وہ محبت والی اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ کتنا رب مہربان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم رکھے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں اور ہم اسی کمزوری کی بشری کمزوری کی وجہ سے غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے. تو تقویٰ ہم ڈیولپ کریں اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سکھائیں، یہ کانشیسنس ان کے اندر لے کر آئیں. لیکن تقویٰ کو پیدا کیسے کیا جائے گا؟ ایک تو یہ نا کہ آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں، اور آئی ایم شیور آپ لوگ دیتے ہوں گے، کیونکہ ٹیچر ایک مدرلی فگر بھی ہوتی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کروں. نہیں اسٹوڈنٹ سنتے، اتنا پیئر پریشر ہے کہ آپ جتنی مرضی باتیں بتاتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں، ریپریمانڈ کرتے رہیں، اسٹوڈنٹس نہیں سن رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 185 اسی کے بارے میں ہمیں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائیڈ کیا، رہنمائی کی ہماری. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب یہاں سے نا ہمیں بہت سارے کنیکشنز پتہ چلتے ہیں. کنیکشن کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. کیوں فرض کیے ہیں؟ کہ ہم تقویٰ کے اوپر کام کریں، اور تقویٰ کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ قرآن. کیونکہ یہ نا اللہ کانشیس ہونا. تو اللہ کانشیس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اپنے آپ کو یہ بتانا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو روکنا کیسے ہے، اپنے پر بند کیسے باندھنے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو مہینہ دیا گیا، یہ مہینہ دیا اس لیے گیا، اس سیلیبریشن کے لیے دیا گیا. رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے. آپ سوچیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، انسانیت کی بھلائی کیا ہوگی، ہم مسلمان ہی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے.
ہم مسلمان اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اس میں، یعنی اتنے سال تک میں بہت انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتی تھی، اور اکثر ہم گیدرنگز میں بیٹھ کے بات یہ کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو فیلڈ تھی میڈیکل فیلڈ، اس میں پروفیشنل ہونا اور پھر اس میں گرو کرنے کا ایسا خپت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، دنیا دنیا دنیا، تو وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے ہدایت دی کہ کہیں بیٹھ کے یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے. کس سے پڑھیں؟ اچھا جی فلاں جگہ کلاس ہے، بس وہاں کلاس میں گئی اور مجھے لگا یہ تو مجھے اس طرح آتا ہی نہیں، اور بیٹھ کے صرف یہ سوچا اتنا کچھ پڑھ رہی ہوں، اتنی میڈیسن پڑھی، پوسٹ گریجویشن کر رہی ہوں، اور یہ سوچ رہی ہوں اور یہ سیکھ رہی ہوں، نہیں سیکھا، نہیں سوچا، تو ایک قرآن کو نہیں پڑھا، ایک قرآن کے بارے میں نہیں سوچا. تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہدی للناس، لوگوں تک اس ہدایت کو تب ہم پہنچائیں گے جب ہم مسلمان ویل ورسڈ ہوں گے. ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کسی کو جا کے نہیں پوچھنا پڑے گا، وہ ہمیں خود پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. اور پھر کیا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں جو ہدایت ہے بینات، کلیئر. اگر فرض کریں کہ آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں نہ ملتا کہ جی کوئی آپ پراپر کلاسز بچوں کی ایسی کریں قرآن کی اپنے ادارے میں، لیکن اگر آپ 3 منٹ کے لیے 2 آیات رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ ڈیلی کلاس میں پڑھنا شروع کر دیں نا، یا 1 رکوع رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ ہفتے میں 3 دفعہ پڑھ لیں، بینات من الہدا، کیا چیزیں کم از کم اسٹوڈنٹس کی کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے کچھ کانسیپٹس ہیں جو ان کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن جب ہم قرآن کو رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں رننگ ٹرانسلیشن اس لیے پڑھنی پڑتی ہے کہ ہمیں عربک نہیں آتی، جن کو عربی آتی ہے وہ تو ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں. تو جب ہم یہ پڑھیں ہمیں کیا کیا پتہ چل جائے گا، اتنا کلیئر ہے. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، احکامات پتہ چل جائیں گے. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا گالی نہیں دے سکتے، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا بیک بائٹ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے لوگوں کے حقوق کیسے دینے ہیں، والدین کے ساتھ ہم نے مس بیہیویئر نہیں کرنا، احسان کا رویہ رکھنا، چوری نہیں کرنی. کتنی باتیں کامن باتیں جو ہمیں فوراً پتہ چل جائیں گی، پڑھتے پڑھتے سمجھ آ جائے گی یہ کرنا ہے، یہ منع کیا گیا یہ کرنا ہے. اسی لیے تو اس میں کہا گیا بینات من الہدا، بہت آسان ہے، اتنا کلیئر ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک ہی گیدرنگ میں بچہ ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لائف چیلنجز کے بارے میں ہے قرآن. اور پھر کیا کہا، والفرقان، اس میں فرقان ہے، قرآن کا نام بھی ہے نا ایک فرقان. لیکن فرقان کا کیا مطلب ہے نا، حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے والا، فرق کرنے والا، فرقان. یعنی آپ کا دماغ ایسا چلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے دس از رائٹ، دس از رانگ، دس از رائٹ، دس از رانگ. جیسے ہم کتنی جگہ جسٹیفائی کرتے ہیں، دیکھو نا میں نے تو بڑی کوشش کی کہ مجھے غصہ نہ آئے، میں تو غصہ نہیں کرتی، اب اگلا انسان مجھے غصہ دلائے تو. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، فرقان آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ غصے کا مطلب کیا ہے. آئی لاسٹ اٹ، میری امپیشنس ہے، میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دیا. غصے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرا انسان برا ہے. مجھے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کہتا ہے نہیں میں تو پتہ ہے بہت اچھی طرح پریکٹس کر رہی تھی، بڑے اچھے کام کری تھی، وہ پتہ ہے فلاں نے نا یہ کیا نا، میری ساس نے کیا، میرے شوہر نے کیا، میرے بچے نے کیا، تو بس میں آؤٹ ہو گئی. تو میں کہتی ہوں اصل ٹیسٹنگ گراؤنڈ تو وہی تھا نا. جیسے ہم اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ پورا سال کلاس میں بیٹھا رہتا ہے، اٹینڈنس پوری ہے، ٹھیک ہے نا، ہوم ورک اسائنمنٹس کر کے لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو 0 نمبر نہیں لیتا. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا اصل ٹیسٹ تو امتحان میں تھا نا، امتحان میں پاس ہونا تھا. تو اسی طرح زندگی کے جو ٹیسٹ ہیں نا، یہ فرقان ہمیں بتاتا ہے زندگی کے ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے. ہم زندگی کے ٹیسٹوں میں فیل ہوتے جاتے ہیں. ہم اس وقت کہتے ہیں بس مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو چیخنا شروع کر دیا، میں تو ٹونٹ کر دیا، مجھ سے تو یہ غلطی ہوگی، میں یہ نہیں سنبھال سکی. اصل پریپریشن ہماری لائف ٹیسٹ کے لیے. تو بچوں کو بھی ہمیں یہ سکھانا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانا ہے کہ دیکھو زندگی میں امتحان آتے رہیں گے، اٹس اے رولر کوسٹر لائف.
اوپر نیچے، ہم ایسے ہی چلیں گے، کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہیں. تو ہمیں خوشیوں کے ٹائم پہ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تیاری کرنی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو گروم کرتے جائیں کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو پھر ہم نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہیں سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اور پھر اسی لیے کہا گیا لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے. بہت پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. سختی ہم کرتے ہیں، بلکہ جب ہم اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں ہمارے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور ہم معاملات میں بھی سخت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن پڑھنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. یعنی اگر ہم لگاتار اپنی ایک رکھ لیں، یعنی آپ یہاں پہ بھی کتنے فری پیریڈ آ جاتے ہیں، اور اس میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیچر ہو جو خود بھی ٹیچرز کے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں یا اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں جب ہم ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں نا ان کے دل میں وہ باتیں آتی ہیں. میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کلاس میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو یہ ڈیسپریٹلی کہتے ہوئے سنا ہے کہ دوبارہ کلاس کب ہوگی، یا یہ کہ ہم اور کیا پڑھ سکتے ہیں، ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم قرآن سے واقعی اٹیچ ہوتے ہیں نا تو ہمیں وہ آسانیاں نظر آتی ہیں. اتنے ہمیں سلوشنز ملتے ہیں، اتنے سلوشنز ملتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے لیے مشکلات کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت پریشان ہیں. آپ نوٹ کر لیں آفس میں آپ کی ایکیڈیمک پریشانیاں کم ہوں گی، کیریکٹر کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی اسٹوڈنٹس کی. اچھا، جو ایکیڈیمک پریشانی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ کیریکٹر میں اتنے مسئلے ہیں، وہ پڑھائی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ایک بچی میرے پاس چند سال پہلے آئی، تب وہ میٹرک ایف ایس سی میں تھی، اور اس کی والدہ اسی لیے لائن کہ یہ پڑھتی نہیں ہے. اب وہ بھی کہہ رہی ہے مجھ سے فوکس نہیں کیا جا رہا. بڑے ہم نے طریقے اسے سکھائے پر وہ بچی بڑی مشکلوں سے پاس ہوئی. اچھا ہو گیا، وقت گزر گیا. اب چند سالوں بعد وہ یونیورسٹی جانا شروع ہوئی تو وہ پھر اس کو کچھ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوئے، کیونکہ میں پروفیشنل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں تو وہ میرے پاس آئی. اور اس دفعہ جب آئی تو اب اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا اچھا میں نے آپ سے نا بہت سی باتیں نہیں بتائیں، میں کیونکہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی تو میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ میں پڑھائی کر رہی تھی اور یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا. اب اس نے مجھے بتایا کہ جی دراصل اس ٹائم پہ نا میری اپنی دوستوں کے ساتھ بھی بہت چیلنجز چل رہے تھے، وہ جو ہم ہوتا ہے کانفلکٹس چلتے ہیں فرینڈس میں آپس میں، ایک یہ چل رہا تھا. اور دوسرا اس نے کہا کہ میری کسی سے دوستی بھی تھی، کسی لڑکے سے، کلاس فیلو تھا میرا، اور اس کے بھی بڑے چیلنجز چل رہے تھے. اور ان چیلنجز کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، اور مجھے آپ پہ اور امی پہ اپنی ترس آتا تھا کہ آپ لوگ مجھے پڑھائی کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں جبکہ میرے اصل چیلنجز کچھ اور تھے. اینڈ شی سیڈ کہ اب جب میں یونیورسٹی میں آ گئی تو وہی میرے چیلنجز مجھ پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن اب میں نے ہمت کی اور میں نے سوچا کہ نہیں، میں دوبارہ آؤں آپ کے پاس اور میں آ کر سیکھوں کہ میں اپنے اصل چیلنجز کو کیسے ایڈریس کروں. تو ہم سب ٹیچر جو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسئلے کیا ہیں. وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو مرضی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ کہیں اور کسی دنیا میں ہیں، ان کا دماغ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے قرآن کے پلیٹ فارم لائیں، کوئی کیریکٹر بلڈنگ کا پلیٹ فارم لائیں، ونس اے ویک بھی ہم آدھے گھنٹے کا پلیٹ فارم ان کے لیے رکھیں نا، یہ اسٹوڈنٹس ٹرانسفارم ہو جائیں گے. لیکن وہ ہماری پرائرٹی پہ نہیں ہوتا. جب تک ہم اس کو پرائرٹائز نہیں کریں گے، یا ہم اپنے لیے کر لیں، ٹیچرز کر لیں، ہم اپنے اون پہ کر لیں، اگر ہمارے اداروں میں مشکل ہوتا ہے تو کیا ہے، ہماری وہ جو ویژن آئے گی نا وہ ہمیں ہیلپ کرے گی اسٹوڈنٹس کو آگے گائیڈ کرنے میں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس آیت میں، اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو. اور ساتھ کیا بولا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی یہ وہ سفر ہے تقویٰ سے لے کر شکر گزاری تک کا. شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر اگر ہم عربک ٹیکسٹ میں دیکھیں تو شکر اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کم چارہ کھاتا ہے اور زیادہ دودھ دیتا ہے. تو شکر یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سرپلس چیزیں آ جائیں، میں کہوں الحمدللہ پیٹ بھی بھر گیا، جیب بھی بھر گئی اور بہت جی مزہ آ رہا ہے زندگی میں، اللہ تیرا شکر ہے. اور ذرا سی تنگی آئے تو ہم ویلا کریں. شکر یہ ہے کہ مجھے کم تنخواہ مل رہی ہے لیکن میں زیادہ پروڈکٹیوٹی دے رہی ہوں، مجھے کم ریسورسز مل رہے ہیں لیکن میں زیادہ کام کر رہی ہوں،
مجھے پڑھانے کے لیے صرف ہائر کیا گیا ہے لیکن میں اسٹوڈنٹ کی کیریکٹر بلڈنگ بھی کر رہی ہوں. یہ میرا شکر ہے اور یہی شکر ہم اسٹوڈنٹ کو سکھائیں کہ مے بی سبجیکٹ تم تھوڑا پڑھ رہے ہو, تمہارے پاس چیزیں کم ہیں, کوئی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, گھر کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے, لیکن تم پروڈکٹیوٹی زیادہ دو. تو شکر یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیو ہو جائیں. تو یہ میسیجز ہیں اگر ہم ان 2 آیات کو دیکھیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اسٹرانگ قسم کا میسیج دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی ہم گہرائیوں میں جب جاتے ہیں قرآن پاک کے اور ہم اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں, اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ میری لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی, تو ہمیں کتنی رہنمائی ملتی ہے. اگر بچے ہیں لائک جیسے ہمارے پاس گریڈ 6 آنورڈز بچے تو آپ کے خیال میں اگر ہم ان کو بگننگ مطلب تھوڑا تھوڑا وہی ایج گروپ لائک 11-12 ایج کے بچے کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ سورہ اسٹارٹ کرائیں, کیونکہ بگننگ سے اینڈ تک تو ڈفرینٹ سبجیکٹس آتے رہتے ہیں, تو وچ فیو سورہز کین بی یوزڈ کہ شروع میں ہم جن سے ان کو شروع کروائیں ان کو ترجمہ کرائیں. گریڈ 6-7 کے بچے ہیں, 11-12 ایئرس کے, ان کے لیے سلیکٹڈ سورہز کروائیں تو بہت اچھا رہتا ہے. اور اس سلیکٹڈ سورہز میں سورہ الکہف بہت اچھی رہے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ان کو ایک تو علم حاصل کرنے کا, یوتھ کا, پیئر پریشر کا, بہت سارے ایسے چیلنجز کا ان کو پتہ چلے گا. اور پھر یہ کہ فتنہ دجال کا بھی پتہ چلے گا کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں, اس طرح کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. اسی طرح ان کے لیے سورہ حجرات بہت اچھی رہے گی جس میں جو اخلاقیات ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت کچھ انہیں سمجھ آتا ہے. پرسنلی میں نے جو اس کے علاوہ جو پڑھایا ہے اس ایج گروپ کو, جس سے مجھے لگا ہے کہ بہت وہ امپیکٹفل رہا ہے, بلکہ وہ ہر ایج گروپ کے لیے بہت امپیکٹفل رہا ہے, وہ ہے 30واں پارہ. لوگ بہت گھبراتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو بہت سخت آیات ہیں اور جہنم کا ذکر بہت ہے اور اس طرح سے احکامات بھی بڑے سختی سے بتائے گئے, شدت سے. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ صورتیں وہ ہیں جو کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کو پڑھ پڑھ کے لوگ اپنے ایمان پہ کام کر رہے تھے اور زیادہ جلدی ٹرانسفارم ہو رہے تھے. تو میں نے جب بھی یوتھ کو پڑھایا ہے, بچوں کو پڑھایا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اسلامک اسٹڈیز میں بھی نا ان میں سے بہت سی صورتیں بچے یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ بھی وہ پڑھایا جاتا ہے, پلس وہ نمازوں میں بھی یہی والی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو انہی صورتوں کی آپ ڈیٹیلز پڑھانا شروع کر دیں تو وہ بھی ان کے لیے بہت اچھی ہو جاتی ہیں. ایکچولی بات یہ کہ قرآن پاک کو آپ جہاں سے بھی پڑھائیں گے نا تو اس میں بہت بیلنس ہے, اس میں ایمانیات عقائد آٹومیٹیکلی درست کروائے جاتے ہیں. ایمان کی بات ہو رہی ہے, پھر کوئی عقیدے کی بات ہو رہی ہے, پھر کوئی حکم آ جائے گا, پھر اس کے بعد جنت کی بات, جنت کا ہے تو جہنم کی بات, پھر اس کے بعد پھر ایمان کی بات, پھر کوئی مثال آ جائے گی, کسی نبی کی مثال آ جائے گی, پھر کوئی ایسی پیرابل کوئی مثال آ جائے گی جسے کوئی دنیا کی کوئی بات بے ثباتی کا بتایا جائے گا, کوئی اور کوئی بات کی جائے گی. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ, مطلب قرآن کو اگر آپ پڑھتے جاتے ہیں ترجمہ تفسیر سے نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. تقویٰ کے بارے میں ہم کیا کوئی پریکٹیکل اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوئی ہیں, شاید یہ کوئی جو اگر کی جائے تو اس سے پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل پتہ کہ تقویٰ جو ہے نا, تقویٰ اللہ کانشیس ہے نا, تو اللہ کانشیسنیس مینس کہ اللہ کو جاننا اور یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. یہ سمپل سی بات ہے اس میں. یعنی تقویٰ ہے یہ کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. ان کاموں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ صرف قرآن سے پتہ چلے گا. تو آپ کو قرآن کی ایکٹیویٹی بڑھانی پڑے گی, قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, کیونکہ وہ آپ کو پالش کرتا جاتا ہے, آپ کے اندر یہ کرائٹیرین بڑا اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جو قرآن پھر پڑھا جائے وہ بہت اچھا طریقہ ہونا چاہیے جس میں پریکٹیکل اگزامپلز بہت اچھی ہوں, جس میں اگر آپ صرف اس طرح پڑھاتے ہیں بجھے بجھے طریقے سے, ڈل طریقے سے, وداؤٹ ایڈنگ اینی ایگزامپلز, پھر بات نہیں بنتی. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر کوئی اس کو اسٹڈی اچھی طرح سے کیا جائے, مختلف اسکالرس کو سنا جائے, مختلف طریقے سے پھر وہ چیزیں پلان کی جائیں. اسپیشلی جب میں اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کرتی ہوں تو میں بھی بہت سے اسکالرس کو سنتی ہوں, خود تو میں اسکالر نہیں ہوں نا, تو میں بھی پھر جب وہ سنتی ہوں تو میں کتنی دیر بیٹھ کے سوچتی رہتی ہوں کہ یہ والا کانسیپٹ میں ان کو کیسے دوں. تو بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ ٹیچرز ہیں نا, آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ
تھوڑا سا یہ صرف سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے وٹ اپروچ شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار دا اسٹوڈنٹس. جب ہم بالکل ان کو روکھے سوکھے طریقے سے پڑھاتے ہیں نا اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیئر لائفس, پھر وہ نہیں پڑھنا چاہتے, پھر ان کو نہیں انٹرسٹ ہوتا اس سے. ہمارے پاس ایج گروپ جو ہے نا وہ اس میں ڈائیورسٹی ہے, جیسے 11-12 سے لے کے ہمارے پاس پاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب ایک ٹیچر سم ٹائم سبجیکٹس ایسے کو 6 کو پڑھا رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ بی ایس کے سیمسٹر 8 کو پڑھا رہا ہوتا ہے, تو اتنا زیادہ لیول کا ڈفرینس آتا ہے. اس میں بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی ہے, اسپیسیفکلی ود ایگزامپلس جو ہے ہیلپ فل کہ آپ وہی بات 6 کو جو پڑھائیں گے دیٹ از ڈفرنٹ. جیسے ہمارے بچے آپ کروا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک ایج گروپ کے ساتھ اپنے ڈویژن کی بھی ہوتی ہے نا, اس کو سمجھنا پھر ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب میں نے دین پڑھانا شروع کیا میرے پاس بھی ہر وقت یہ چیلنج ہوتا ہے. کبھی میں پروفیشنلز کو پڑھا رہی ہوں, کبھی میں جو ہے نان پروفیشنل کو پڑھا رہی ہوں, ڈومیسٹک کو پڑھا رہی ہوں, کبھی میں ینگسٹرز کو پڑھا رہی ہوں, کبھی بہت چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس میں صرف آپ کو اگزامپلس بدلنی ہوتی ہیں, بیس وہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو صرف سمجھنا ہوتا ہے کہ اس ایج گروپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, بس تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے. آپ اس کو ہم کہتے ہیں ایج اپروپریٹ بیہیویئر. اور اگر ہم تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں نا ایسے لوگوں سے, انٹریکشن ہماری ہوتی رہتی ہے, تو وہ ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا, پھر ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ الوف رہتے ہیں, جیسے کیونکہ میں بھی بچوں کے ساتھ ہر ایج گروپ کے ڈیل کر رہی ہوتی ہوں نا, تو میں ہر جگہ نا بچوں کو آبزرو کرتی رہتی ہوں, کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, یہ بات کیسے کرتے ہیں, کھیلتے کیسے. اب اپنے بچے بڑے ہیں تو اب میرے گرینڈ کڈز ہیں, اب وہ جب کھیل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ کیا کیا آبزرو کر رہے ہیں, ان کو کیسی چیز وہ پسند آتی ہے, کیا وہ سننا چاہتے ہیں. وہ آپ جتنی آبزرویشن اپنی اسٹرانگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اگزامپلس بھی سمجھ آتی جاتی ہیں کہ بھی کیا مثال ان کے لیے. اور آپ جب دیتے بھی ہیں مثالیں تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے مثالیں دینے کا, اگر آپ کو کہیں نہ سمجھ آئے آپ بچوں سے پوچھیں کہ اچھا یہ میں نے آپ کو فارمولا سمجھایا, یہ میں نے بات سمجھائی ہے, اب آپ مجھے اگزامپلس دیں اس کی, آپ کا کیا خلا ہے کہاں فٹ ان ہوگا. یہ بھی میں نے کئی دفعہ کیا جب میں بالکل اسٹک ہوئی ہوں کہ مجھے لگا ہے کہ مجھے مثال ہی نہیں سمجھ آ رہی. اسٹوڈنٹ ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں نا تو آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, یہ اس طرح سے اس کو لے کے پرسیو کر رہے ہیں. تو ویری انٹیلیجنٹ, وہ آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسے فیل ہوا ہے, ہمیں لگتا ہے میم یہ یہاں پہ ہے. پھر جب آپ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, وہ جو کامن مسئلے آپ کے پاس لاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو بہت مثالیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. تو یہ ہم سب ٹیچرز کا ہے چاند. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہر عمر کے لوگوں کو سکھاتے تھے, کیونکہ ٹیچ کرنا پروفیٹک ایک پیشہ ہے نا, پیغمبرانہ پیشہ ہے. تو ہم تو وہی والا کام کر رہے ہیں, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں پہلے سے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ایج گروپ کا کھڑا ہوگا اور ہم سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم نے کیسے سکھانا. میری 13-year-old ڈاٹر ہے, وہ ویسے بہت لبرلزم کی طرف اس کا ہے, لیکن پچھلے دنوں جو تھا اس نے میرے ساتھ ذکر کیا ہنستے ہوئے, کہتی ہے ماما یہ مفتی میرا فیوریٹ ہے. اور میں حیران رہ گئی کہ پتہ نہیں اس نے مفتی صاحب کو کہاں سنا ہوگا. ایکچولی بات یہ کہ آج کل کے جتنے بچے ہیں اس میں میرے بچے بھی شامل ہیں, وہ سب فیمنزم کے بڑے فیور میں ہیں. یہ بچوں پہ فیزز آتے ہیں, تو اصل ہوتی ہے آپ کی دعائیں. جب بھی ہم بچوں کو کسی ایسے فیز میں دیکھیں نا, ہم ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں, کثرت سے دعائیں کریں, کیونکہ اصل تو دل اللہ نے بدلنا ہے ان کا. اور پلس یہ جو ہم نے بچپن سے ان کی تربیت کی ہوتی ہے نا, وہ ایک فیز میں آ کر تھوڑا سے ہچکولے کھاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا پیئر پریشر ہوتا ہے. اور آج کل کے بچوں پہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ ہر وقت اسکرین سے گلوڈ ہے اور وہاں سے وہ ہر طرح کے ان پٹ لے رہے ہیں. اور ایک ہی کہ قرآن ان کی زندگی میں ضرور رکھیں, تاکہ قرآن سے وہ کانسیپچولی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. وہ صرف اپنے مزے کی باتیں نہ سنیں, وہ صرف اپنی چاہتوں کے مطابق نہ چیزیں سنیں. آپ نے کیچ کر لیا کہ وہ یہ سن رہی ہے, اب آپ اس کو کہیں کہ ہاں چلو ہم مل کے نا قرآن پڑھتے ہیں, اور مزہ آئے گا, اور ہمیں چیزیں پتہ چلیں گی, اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.